الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات۔ رسول گرامی گراں قدر کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث سے سب کو اتفاق ہے، مسلمانوں کے ہر فرقے نے اس حدیث مبارکہ کو مستند مانا ہے کہ جس کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو اسے علی کے در پر آنا ہوگا، کیونکہ علی علم کا دروازہ ہے اور رسول علم کا شہر ہے۔ تو اسی علی کا یہ کرم اس شہر پر ہوا کہ کچھ متقی اور پرہیزگار علماء کو اس شہر کی بادشاہت دی۔ وہ عرب اور عجم سے اس ملک ہند میں آئے اور اس شہر کو بسایا اور اس کا نام رکھا شہر حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد دکن جسے قائم ہوئے 450 سال ہو چکے ہیں، اور شہر حیدرآباد قائم یوں ہی نہیں ہوا بلکہ اس شہر حیدرآباد سے ان علماء نے علم کو فروغ دیا، علم کی یہاں سے پیروی کی گئی اور علم کو اس شہر سے تقسیم کیا گیا، اور جہاں علم کو تقسیم کرنا شروع ہوا وہیں انسانوں تک فیض پروردگار بھی پہنچانا تھا۔ لازم تھا کہ انسان علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی مستفید ہوں کہ وہ اپنی حاجتیں برلانے کے لیے کسی در کی تلاش نہ کریں، بلکہ جو در پروردگار نے قائم کیا ہے فیض کا، جو فیض کا شہر اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ نے حسین کے ذریعے فیض تقسیم کیا۔ حسین کہ بچپن سے ہی حسین نے اپنی تو محسوس کیا گیا کہ ایک انجمن بنائی جائے، ایک گروہ کی تشکیل کی جائے، تو آج سے 150 سال قبل سن 1296 ہجری 1296 ہجری میں گروہ حسینی کا قیام عمل میں آیا، جسے علماء نے قائم کیا، جو آج تک خدمت عزاداری میں مصروف ہے۔ اور اس شہر میں عزاداری کے ساتھ ساتھ علماء اکرام اور شعراء نے بڑی خدمت کی ہے عزاداری کی۔ جب یہ شہر فیض قائم ہو گیا تو پھر اس پر فکر کرتے ہوئے مرحوم آفتاب عزا علامہ اختر دیدی صاحب قبلہ نے ان کے 2 جملے بے اختیار یاد آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر آن جو ہم پر کرم تازہ ہے، کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے، شبیر اگر ہے شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ جو فرش عزا ہے یہ فیض حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے باب الحوائج جو شہر فیض کا باب ہیں ہمیں فیض عطا کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ یہاں بچے بھی جمع ہیں، بزرگ بھی جمع ہیں، جوان بھی جمع ہیں، اور ہر ایک کا یہی گمان ہے، ہر ایک یہی سوچ رہا ہے کہ فاطمہ کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دیا جائے۔ سیدہ جو یہاں تشریف لاتی ہیں انہیں ان کے بھرے گھر کا پرسہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی مرادیں اس طرح لوگ مانگتے ہیں کہ شاعر حجت العصر جناب علمدار رضوی صاحب نے ایک بیت میں کہا کہ یوں انہوں نے کہا کہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
کہ منشأ شاہ کا معجزہ بن گئے، منشأ شاہ کا معجزہ بن گئے، ضبط کر کے وفائے خدا بن گئے۔ اذن عباس کو جب نہ مل سکا، ہاتھ کٹوا کے حاجت روا بن گئے۔ ابوالفضل عباس وہ باب الحوائج ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ دین پر قربان کر دیے، جنہوں نے اپنے دست اسلام کے لیے دے دیے اور اپنے ہاتھوں کو قربان کر کے باب الحوائج ہو گئے۔ عزیزان گرامی، حسین پر وہ وقت آیا کہ تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، اب کوئی نہ بچا۔ حسین کے پاس صرف عباس و علی اکبر اور حسین بچ گئے تھے، تو ایک بار بار ابوالفضل عباس امام حسین کی خدمت میں آتے اور اذن طلب کرتے۔ جب اذن نہ ملا تو عباس نے اپنی سفارش سکینہ کو بنا لیا اور اپنی بھتیجی سکینہ کے ذریعے حسین تک پہنچے اور یہ کہنے آیا کہ مولا آپ جنگ کی اجازت نہ دے، لیکن اتنی اجازت دے دے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ عباس کو پانی کی سبیل کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے خیمے میں تشریف لے گئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اپنے سر کو جھکا لیا۔ زینب سمجھ گئی اور کہنے لگی عباس میدان کو جانا چاہتے ہو؟ عباس میں سمجھ گئی تم میدان کو جانا چاہتے ہو۔ عباس 21ویں رمضان کے روز جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے اپنے وصیتوں کے درمیان کہا تھا میرے بازوؤں کا بوسہ لیتے ہوئے کہ زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں سوچتی تھی عباس جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے، مگر تم جا رہے ہو تو اب وہ وقت دور نہیں، ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جاؤ خدا حافظ، رخصت ہو کر عباس خیمے سے باہر نکلے، پرچم اسلام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھریرے کو پہرایا۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو قریب بلایا اور پرچم پر جہاں لکھا ہوا تھا فتح من اللہ و فتح قریب، اس کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ عباس خدا حافظ نہ دے، لیکن اتنی اجازت دے دے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ عباس کو پانی کی سبیل کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے خیمے میں تشریف لے گئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اپنے سر کو جھکا لیا۔ زینب سمجھ گئی اور کہنے لگی عباس میدان کو جانا چاہتے ہو؟ عباس میں سمجھ گئی تم میدان کو جانا چاہتے ہو۔ عباس 21ویں رمضان کے روز جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے اپنے وصیتوں کے درمیان کہا تھا میرے بازوؤں کا بوسہ لیتے ہوئے کہ زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں سوچتی تھی عباس جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے، مگر تم جا رہے ہو تو اب وہ وقت دور نہیں، ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جاؤ خدا حافظ،
حافظ رخصت ہو کر عباس خیمے سے باہر نکلے، پرچم اسلام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھریرے کو پہرایا۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو قریب بلایا اور پرچم پر جہاں لکھا ہوا تھا فتح من اللہ و فتح قریب، اس کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ عباس، خدا حافظ۔ یہ وفادار عباس کا جو وفائے خدا ہے اس طرح فرات پر آیا اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ مشق سکینہ کو پانی سے پھر دیا اور لوٹ رہے تھے، لیکن اللہ اکبر، عباس کا یہ ارمان، عباس کی یہ آس بھی پوری نہ ہو سکی۔ عباس پر وخب سے حملے ہونے لگے۔ عباس مشق سکینہ کو بچاتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ اب مشق سکینہ کو، اپنے آپ کو مشق سکینہ کا سپر بنا دیا، بس یہی چاہتے ہیں کسی طرح پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، مگر اللہ ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، مشق سکینہ چھت گئی، سارا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی اور عباس نے اپنا رخ فوجوں کی طرف موڑ لیا۔ عباس پر حملوں پہ حملے ہونے لگے، ہتھیاروں سے لوگ وار کرتے، اس کے ساتھ ساتھ عباس کے قلب پر وار اس طرح ہوتے، بزدل سے بزدل سپاہی آگے بڑھتا اور یہ کہہ کر حملہ کرتا عباس کیوں جنگ نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھ کیا ہوئے، یہ کہہ کر ضرب لگاتا، زخموں سے چور عباس، ایک گلزے ستم سر پر کھایا، ہاتھ نہیں ہے، سر کے بل زمین کربلا کی طرف آتے آتے آواز دی مولا یہ غلام آپ پر سے نثار ہو گیا۔ جیسے ہی حسین نے یہ آواز سنی اپنی کمر کو تھام لیا اور نوحہ پڑھنے لگے، اے عباس تمہارے مرنے میں میری کمر توڑی، بڑی تیزی کے ساتھ عباس تک پہنچے ہیں، وہ عالم دیکھا کہ بازو برابر کا بھائی تھرا رہا ہے، زمین کربلا پر لیٹا ہے۔ عباس کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا تو عباس کا یہ عالم ہے کہ سارا بدن کانپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا آپ تشریف لائے، آج تک زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ آئے ہو اور میں بیٹھا رہا، میری خطا کو معاف کر دیجئے، آپ موجود ہیں اور میں لیتا ہوا ہوں۔ حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، عباس نے ہٹا لیا، پھر دوسری مرتبہ جب حسین نے زانو پر سر کو رکھا پھر عباس نے ہٹا لیا، پھر تیسری دفعہ جب زانو پر سر رکھ رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے رکھا کیوں عباس کیا آج یہ زانو پسند نہیں آ رہا؟ عباس نے کہا نہیں آقا، میں خیال کر رہا ہوں میرا وقت اخیر ہے اور آپ کا زانو ہے، جب آپ کا وقت اخیر ہوگا تو کون ہوگا؟ حسین نے کہا عباس مادر گرامی فاطمہ جنت سے تشریف لائیں گی، مولا
عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ عباس نے کہا کہ مولا میری ایک خواہش ہے کہ میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس کے ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون جمع ہے، تیر کو آنکھ سے نکالا، خون کو صاف کیا۔ عباس نے رخ انور حسین کی آخری مرتبہ زیارت کی، اب حسین کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ کہا بھیا عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ عباس نے کہا آقا جلد بیان کیجئے، بابا علی مرتضی تشریف لا چکے ہیں، آپ کے نانا محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، جلد بیان کیجئے۔ حسین نے کہا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو ہمیشہ سید و سردار آقا و مولا کہہ کر خطاب کیا، مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ عباس نے امام کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ کہا یا اخی یا اخی یا اخی، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے۔ ہائے عباس حسین کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ حسین نے علم کے پھریرے کو لپیٹا، خیمے میں آئے، علم کو نبض کیا، کہا بیویوں اور بچے آئے، عباس کا ماتم کرو، واہ مصیبتا واہ محمدا واہ عباسا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگارہ ہمارے ذکر خلیل کو اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم نے جو بیمار انہیں شفاء کاملہ وہ عاجلہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔